بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی بچوں، آج آپ کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو بن رہی ہے اور اس میں یہی ہے کہ آپ کا یہ جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کا سلیبس جو انہوں نے ہاف کیا ہے، ہاف کہتے ہیں ہم لیکن ہاف اس طرح سے ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو نیا سلیبس آپ کو دیا ہے کہ جو آپ نے 2021 میں پیپر دینے ہیں جس میں سے پڑھ کے، تو اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی اہم باتیں کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، تو یہ ذرا ویڈیو پوری دیکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے کہ چیزیں کس طرح سے کرنی ہیں ہم نے اور کیا کرنا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ALP، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر اوپر مونو بھی بنا ہوا ہے، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیبس ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب اس سلیبس میں یہ نیچے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہاں آپ دیکھیں اس کا جو سیکنڈ پیج ہے وہ اس طرح سا بنا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کہیں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ویسے تو میں نے جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دیا تھا، لیکن چلیں اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس کے اندر جو ہے وہ میں لنک آپ کو دے دوں گا، یا وہ جو کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دوں گا، تاکہ آپ وہ لنک جو ہے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو، کیونکہ ایک پہلے والا ہے اور ایک یہ بعد والا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے والے میں اور بعد والے میں تھوڑا بہت چینجز ہیں، تو وہ ذرا ہم نے پھر سیکنڈ والا جو ہے میٹیریل اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ پیج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بلو اور وائٹ اور اس طرح سے کر کے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور پاس رکھ لینا ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ جیسے میں اب یہ بناتا ہوں ویڈیوز، تو ویڈیوز دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ جائے کہ سلیبس جو ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے نیچے نا بڑا اچھا اس نے یہ لکھا بھی ہوا ہے، ڈیولی اپرووڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ود لیٹر نمبر SO وغیرہ وغیرہ ڈیٹڈ 24/8 کو یہ منظور انہوں نے کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں کل ہی انہوں نے بتایا کہ ہاں جی اپروو ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ سیکنڈ پیج ہوگا، پہلے والے میں یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم ابھی 10 کلاس کے لیے کرنے لگے ہیں، تو 10 کلاس والا جو سلیبس ہے، پہلے ظاہر یہ سارا 9 کلاس والا ہے، تو کوئی تقریباً ہاف کے بعد جو ہے یہ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب جماعت دہم کے لیے آ گیا۔ اب پچھلی ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی اس کے سلیبس کی، تو ابھی بھی یہ آپ کو دیکھیں تو اس میں اور اس میں یہ بیسک فرق یہ ہے کہ یہاں اس نے حمد اور نعت اور یہ نظریہ پاکستان اگر یہ لکھا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ اس میں سے آپ نے کون کون سا کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ لکھی ہے کہ مصنفین اور شعراء کے تعارف میں سے کوئی سوال نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے، جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے سٹارٹنگ پہ جو ہے وہ، تو اس کو آپ لوگوں نے سکپ کر دینا ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، پہلی بات تو یہ اس میں یاد رکھنی ہے۔ اب ذرا حمد کو اگر آپ غور کریں، حمد ورک کے اوپر، تو یہ کلاس ورک وہ دے رہا ہے اور ساتھ ہوم ورک، ہاں یہ بچوں کو بہت زیادہ کنفیوژن آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بچے یہ مجھے سوال کر رہے ہیں بار بار کہ یہ کیا ہے، یہ ہم نے کون سا کرنا ہے، کلاس ورک کرنا ہے کہ ہوم ورک کرنا ہے۔ تو بھائی سمپل سی بات ہے، یہ اصل میں سلیبس بنتا ہے ٹیچرز کے لیے، ٹیچرز کو دیا جاتا ہے اور ٹیچرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھائیں ان کو اس طرح سے۔ تو یہ بتایا گیا ٹیچرز کو کہ کلاس ورک میں آپ نے یہ چیزیں کروانی ہیں کلاس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ نے کلاس میں سمجھانی ہے، کرانی ہے، اور جب آپ اپنا لیکچر دے دیتے ہیں اور بچوں کو ہوم ورک دیں تو ہوم ورک میں یہ کویسچنز دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ ہوم ورک بھی کرنا ہے اور کلاس ورک بھی کرنا ہے، تو آپ کے لیے یہ سارا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے یہ وہ انہوں نے بتایا ہوا۔ تو بہرحال اب دیکھیں اس پہ غور یہ کریں کہ یہ سوال نمبر دیکھیں، یہ حمد کا جو ہے سوال نمبر 1 کلاس ورک کے اندر ہے، سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہوم ورک کے اندر ہے، 3 اور 4 یہ بھی ہوم ورک کے اندر ہے، 5 ادھر کلاس ورک کے اندر ہے، 6 جو ہے پھر کلاس ورک کے اندر ہے، 7 پھر ادھر آ گیا، 8 9 10 11، یعنی اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال بھی نہیں ہے، تو 11 کے 11 سوال اس نے ڈال دیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے حمد کو پڑھنا ہے، حمد کو تیار کرنا ہے، تو اس کے ساری جو ایکسرسائز ہے وہ بھی تیار کرنی ہے، سمپل آپ یہ رکھ لیں اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نعت جب آپ نے تیار کرنی ہے تو اس کے بھی سارے پارٹس ہیں، یہ بھی میں نے چیک کیے ہیں، یہ تقریباً ساری ہی ایکسرسائز ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سا سوال لکھا ہوا ہے کون سا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ تیار کر لینی ہے،
ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ بات. اسی طرح نظریہ پاکستان، تو یہ ان چیزوں کو آپ نے ٹک کر لینا ہے کہ جی اس میں حمد آئے گی، نعت آئے گی، نظریہ پاکستان ہے، پھر وہ لکھا ہوا جی مجھے میرے دوست چاؤ والا چیپٹر ہے وہ ہوگا، ملمہ، ٹھیک ہے، چغل ہور، نامدیو مالی، علی بخش، ٹھیک ہے جی. پھر میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ ہماری نظم آ جاتی ہے، اس کے بھی دیکھیں وہ ایکسرسائز بھی ہے ساتھ ساری، ٹھیک ہے، تشریحیں بھی یاد کرنی ہے اور ایکسرسائز بھی کرنی ہے. اور پیپر کا بھی، ہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ پیپر کا جو سٹائل ہے، وہ جو طریقہ کار ہوگا وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا تھا. تو آپ نے پاس پیپرز دیکھ لینے ہیں ظاہر ہے، اور پاس پیپر کے حساب سے جیسے ہم تیاری کرتے ہیں ویسے ہی تیاری کرنی ہے. صرف پڑھنے یہ والی چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ یہ نظم پڑھیں گے، اور غزلیں جو ہیں یہ 2 ہیں، پہلے بھی 2 ہی تھیں. حسرت موہانی کی غزل ہے اور جگر مراد آبادی، تو ان کی تشریحیں تیار کرنی ہے اور ان کا جو ہے وہ یہ جو سوال ہیں ایکسرسائزز وہ تیار کرنی ہے. ان کی میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کی تشریحوں کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. حسرت موہانی کی بھی ہے اور جگر مراد آبادی کی بھی ہے. اب اس کے بعد قواعد انشاء جو آپ کی دوسری بک ہے اس پہ آپ اگر آتے ہیں تو اس کا دیکھیں اس نے پیج نمبرز بھی بتائے ہوئے ہیں. 84 سے 100 تک کے جو پیج ہے مضمون نگاری، اور یہاں پہ بھی دیکھیں وہی لکھا کلاس ورک اور ہوم ورک. تو کرنے آپ نے سارے ہی ہیں، زمزم والا، علامہ اقبال، قائد اعظم، یوم آزادی، محنت کی برکتیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک، شہری اور دیہاتی زندگی اور وقت کی بندی. تو یہ 1 2 3 4 5 اور 3 8 مضمون آپ نے تیار کرنے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ فائدہ آپ کو یہی ہو گیا کہ مضمون کم ہو گئے، بہت زیادہ مضمون نہیں ہے، کم ہو گئے. یہ 8 ہی کرنے ہیں، ان میں سے ہی پیپر میں آئے گا. اور جو ایک آخری سوال آپ کا پیپر کا لاسٹ والا کویسچن بنتا ہے تفہیم والا، ٹھیک ہے، وہ ایک پیراگراف ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کے آپ نے اس کے آنسرز دینے ہوتے ہیں نیچے. تو یہ بھی اس نے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دی ہوئی ہیں، اور اوپر اس نے نمبرز بھی اس کے دیے ہیں کہ کون کون سے والی ہے. تو یہ آپ نے تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے پنجاب کی حد اور اوسان جاتے رہے، یہ اسی طرح ایکسپلین ہو. اسٹارٹنگ یہ والا ہے، ٹھیک ہے، جب پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے اور اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو ایک انہوں نے ہنٹ دیا ہوتا ہے کہ یہ کون سے والی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے. یہ غزنی والی تھی، اسی طرح یہ دوسری ہے، اس طرح سے یہ ساری، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا اردو کا جو ہے یہ سلیبس ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی. میں انشاءاللہ دوسری ویڈیوز بھی بناتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ حافظ.